مرتبہ پھر اپنے مرشد گرامی حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے فرزند جلیل حضرت مولانا حافظ محمد حبیب اللہ حضرت سعید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس پاک کے اس اجتماع کے انعقاد اور اس میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ حضرات محترم، یہ صوفیہ کی جماعت ایک تسلسل کے ساتھ، ایک ہی آہنگ کے ساتھ اپنے تجربے، اپنے مشاہدے، اپنے علم، یقین کی بنیاد پر اللہ کے اس پیغام کو دہراتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ کا یہ پیغام مخلوق خدا کو یہ جماعت سناتی چلی آ رہی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جو شخص اپنے آپ کو پاک کر دیتا ہے، اپنے دل کو طاہر بنا دیتا ہے، مطہر بنا دیتا ہے، جس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے، غیبت سے پاک، حسد سے پاک، شرک سے پاک، جھوٹ سے پاک، فریب سے پاک، جس کا دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، وہ اس قرآن کے اعلان کو عام کرتے ہیں کہ وہی شخص کامیاب ہے۔ جس کا دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، وہ دنیا والوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ آؤ ہم شاہد بن کے، ہم گواہ بن کے۔ اور دوستان محترم، یہ گواہی کسی ایک کی نہیں، دو کی نہیں، تین کی نہیں، اور آج کی عدالتوں میں پیش ہونے والوں کی گواہی نہیں ہے۔ یہ گواہی سیدنا صدیق اکبر کی ہے، یہ گواہی سیدنا فاروق اعظم کی ہے، یہ گواہی کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی ہے، یہ گواہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہے، یہ گواہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ہے، نظام الدین اولیاء کی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کی ہے، یہ گواہی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کی ہے، یہ گواہی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کی ہے۔ یہ تمام سلاسل کے ججد صوفیہ جن کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ہے، وہ کروڑوں بیک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ کامیابی اسی کا مقدر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے۔ افلح من زکاہا، جو اپنے آپ کو پاک، صاف اور شفاف بنا لیتا ہے، کامیابی آگے بڑھ کر اس کے قدم چومتی ہے۔ وقد خاب من دساہا، اور جو گناہوں کی دلدل میں دس جاتا ہے، جو اپنی صبحوں اور شاموں کو نہ دن کے اجالے کی پرواہ کرتا ہے، نہ رات کی تاریکی کی پرواہ کرتا ہے، نہ خدا کی مخلوق سے شرم کھاتا ہے اور نہ خدا سے شرماتا ہے، وہ ہمیشہ گناہ کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ شیطان کے قدم چوم کر اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ دوستان محترم، وہ اس قرآن کے پیغام کو عام کرتے ہیں
کہ زمانہ اس بات پر شاہد ہے کہ بالآخر ناکامی، نامرادی اور بے عزتی کی زندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اور تزکیہ نفس کا قرآنی اصول قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کون تزکیہ نفس کرتا ہے؟ کہ جس کی زبان پر اس خدائے بزرگ و برتر کا نام رہتا ہے، جو کبھی اے بغار شریف کے ساتھ نسبت رکھنے والے نقشبندیوں اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طریقت کے امینوں، سبحان اللہ، میں آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا وہ وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جو ان کے تصوف کی خشت اول بھی ہے اور تصوف کی خشت آخر بھی ہے، جس سے تصوف کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور جس پر تصوف کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ لا الہ الا اللہ۔ ان کی زبان سوتے جاگتے، میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کی زبان سوتے جاگتے ایک ہی ورد کرتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میں اس مختصر ترین گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم کہ جو جاگتے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور کہتے کہتے سو جاتا ہے، اللہ کے رسول مخبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو رب کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے ناک کے نتنوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ سانس لے تب بھی لا الہ الا اللہ، اس کا سانس اندر جائے تو لا الہ الا اللہ اس کی سانس آئے۔ اور پھر اس سے اس کے نفس کو وہ مضبوطی ملتی ہے، اس کو وہ تقویت ملتی ہے کہ یقین کیجئے لا الہ الا اللہ کہنے والے کی نظروں کے سامنے دنیا کے بادشاہوں کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے۔ اس کی نظر اٹھتی ہے تو جا کے عرش اولا پہ ٹکتی ہے، وہ بھیک کے لیے اٹھتا ہے تو اپنے جیسے کسی انسان کے سامنے سوالی بن کے نہیں بلکہ وہ خدا کے رسول کے سامنے جولی پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے، اور جو وہاں جولی پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیر فضا لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پاتا، یہ جو لا الہ الا اللہ کی ضربیں ہیں نا، پھر صوفی یہ نہیں دیکھتا یہ موسم بہار ہے، یہ موسم خزاں ہے، اس وقت کس کی حکومت ہے کس کی حکومت نہیں ہے، آج معاشرے کا رجحان کیا ہے، آج معاشرہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، مجلس میں کون ہے کون نہیں ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں اللہ کے محترم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، اور جب اس کی زبان لا الہ الا اللہ کے لیے زمزمہ سرا ہو جاتی ہے، فصلی، تو وہ پھر ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، پھر ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا کے صوفی محمد الرسول اللہ کا غلام صوفیوں کے قدم چوم کر طریقت کا سبق پڑھ کر اپنے
اپنی زندگی کا سفر گزارنے والا پھر کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، مولا ساری دنیا سے دستکش ہو رہا، مولا ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا رہا ہو، اپنے مال سے ہاتھ اٹھا رہا ہو، اپنے مال سے منال سے ہاتھ اٹھا رہا ہو، اپنی اولاد سے ہاتھ اٹھا رہا ہو، دنیا کی ہر منفعت سے، ہر جاہ سے، ہر حشم سے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو رہا ہو، ہاتھ کانوں کو لگا کر توبہ و استغفار کا اشارہ کر کے پھر اپنی ناف پہ باندھ لیتا ہے، اور ناف پہ باندھ کے خاموش نہیں کھڑا ہوتا، کہتا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین۔ میں کسی اور کی تعریف نہیں کرتا ہوں، میں کسی ایک کو روزی دینے والے، کسی ایک پر انعام اور اکرام کی بارش کرنے والے کی بارگاہ میں نہیں کھڑا، میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، صرف ظاہر میں نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو پتھر کے پیٹ میں کیڑے کو بھی روزی مہیا کرتا ہے۔ میں اس خالق ارض و سما کی تعریف کرتا ہوں۔ دوستان محترم غور کرو، ہم اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو زمین پر رگڑتے ہیں، جو ماں کے پیٹ میں ہمیں خوراک دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں خوراک دیتا ہے۔ یہ اپنے اعضاء و جوارح کو دیکھو، اپنے ناک کو دیکھو، اپنے کان کو دیکھو، اپنے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھو، اپنے بالوں کی بناوٹ کو دیکھو، اپنے اعضاء کی ترشید کو دیکھو، ان ساری چیزوں کو دیکھو کہ یہ ماں کے پیٹ میں کس نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان سلیم الفطرت انسان ذرا سا اس طرف متوجہ ہو تو پھر وہ پکار اٹھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور دوسرے مقام پر فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین اللہ پر ایمان رکھنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے، وہ کون ہوتے ہیں؟ والذین هم فی الصلاۃ خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مسلمانوں، آج کے اس صوفیانہ اجتماع میں اپنی کمزوری کا بھی اظہار کرتا ہوں، اور اس مجموعی کمزوری کی طرف بھی آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہماری وہ نمازیں نہیں ہیں جو خدا کی مطلوب نمازیں۔ اللہ کرے ہمیں وہ نماز مل جائے جو نماز بندے کو خدا سے ملا دیتی ہے۔ وہ بندہ جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو آسمانوں سے لبیک کی آواز آتی ہے۔ وہ نماز مل جائے، وہ خوف خدا نصیب ہو جائے کہ جب انسان خدا کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے اندر یہ احساس بیدار ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ کسی حاکم وقت کے سامنے کھڑا ہونے والا انسان، لرزہ بردام ہو جانے والا انسان خدا کے سامنے کھڑا ہو اور کب کپائے گا۔ میں ایک بات اپنے سے پوچھتا ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجرم تفتیش کے عمل سے گزر رہا ہو اور کسی احتساب کرنے والے کے سامنے کھڑا ہو، مقامی ایس ایچ او کے سامنے کھڑا ہو، اور اسے معلوم ہو کہ میں ایک جرم کا ارتکاب کر کے آیا ہوں، مجھے بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہو۔ لیکن دن بھر اپنی زندگی کو غلاظت کا ڈھیر بنانے کے بعد
باوجود میں اور آپ اللہ اکبر کہہ کر اس احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوں اور ہم پہ کب کبھی طاری نہ ہو، ہم پہ لرزہ طاری نہ ہو، ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں جو دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، جو رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے، جس کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم لوگ ہیں، آپ میں سے اکثر و بیشتر حضرات مکہ المکرمہ میں حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب فرمایا۔ میں نے وہاں اللہ کے بندو کو غلاف کعبہ تھامے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے سنا ہے، اور خدا گواہ ہے کہ جب وہاں اللہ کے گھر کے سامنے آدمی پہنچتا ہے، اس کی زندگی کی ویڈیو اس کے سامنے چلنا شروع ہو جاتی ہے، ایک ایک کر کے اسے اپنا عمل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور صوفی وہ ہوتا ہے، صوفی وہ ہوتا ہے، اے ایک مرد